نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جو کچھ آیات دیکھی تھی، آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 30 تک، ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 26 سے لے کر آنور 26، یا شاید آیت نمبر 25 سے تھا۔ پس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب کہہ دیجئے کہ اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں ساری خیر ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کافروں کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ، خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، اور آرزو کرے گا کہ کاش کہ اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں جو 2-3 موضوعات ہم نے دیکھے اپنے کنٹیکس کے اعتبار سے اور اپلیکیشن کے اعتبار سے، بہت ہی بہت ہی واضح اور بہت جامع آیات، اور ایسی آیات یا ایسی نصیحت، ایسے حکم اللہ تعالیٰ کے بنی نوع انسان کے لیے
اور خاص کر مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کہ وہ اس وقت بھی اسی طرح سے ایپلیکیبل تھے، اور آج بھی اسی طرح سے ہمیں اس کی ایپلیکیبلٹی یا اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے وہ نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے اقتدار اعلیٰ کے بارے میں تذکرہ، کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ عزت اور ذلت ہے، چاہے اور ہر طرح کی بھلائی ہے، ہر چیز جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اقتدار اعلیٰ کو ایک منفرد مگر جامع انداز میں ہم نے آیت نمبر 26 میں دیکھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ مظاہر جو ہم زمین پر جس کا مشاہدہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان نشانیوں کو، ان مظاہر کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر کے انسان کے اوپر واضح کیا کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جس کی طرف قدرت میں یہ سارا کچھ ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی کوئی امیدیں وابستہ کرتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایسا کچھ کرنے پر قادر سمجھتا ہے، تو یہ اس کی قوم خیالی ہے۔ آیت نمبر 27 میں پھر ہم نے اللہ کی قدرت کاملہ جو ہے اس کی کچھ نشانیاں دیکھیں، اور پھر آیت نمبر 28 میں، جو کہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ایک اور انتہائی اہم، کہ مسلمانوں کے مقابلے میں، مومنین کے مقابلے میں تم کافروں کو، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ اور کس طرح سے یہ آیت جو ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی اہمیت جو ہے وہ آج بھی ہمارے سامنے واضح کرتی ہے، کہ آج کے حالات اور آج کا منظرنامہ یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے باوجود کہ مسلمان جو ہیں وہ ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان آیات کا ترجمہ، معنی، مفہوم، تفسیر، سارا کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اقرار کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، پھر افسوس کے ساتھ کہ اس طرح سے وہ آپس میں متحد نہیں ہوتے۔ خاص کر یہ مسلمان حکومتیں جو ہیں وہ اس کے ٹارگٹ میں آتی ہیں اس آیت کے، لیکن انفرادی طور پر بھی دیکھا جائے تو بہت سارے معاملات میں ہمیں اصلاح کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 31 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32، یہ دو آیات جو ہیں، اس سے پہلے ہم نے تذکرہ کیا، یہ سورہ آل عمران شروع جب ہوا اس وقت بھی یا اس کے بعد بھی، کہ اس سورہ مبارکہ میں گو کہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کا تذکرہ ہے، لیکن بطور خاص عیسائیوں کو یہاں پر زیادہ فوکس جو ہے وہ اس آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ اب اس کے بعد آنے والی کچھ آیات سے براہ راست عیسائیوں کے ساتھ، یا عیسائیوں کا جو ایک وفد نجران سے آیا تھا اس کا معاملہ جو ہے، اس کی تمہید جو ہے وہ شروع ہوگی۔ تو اس سے پہلے کی آیات، یا اب تک ہم نے جو آیات پڑھی ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بطور خاص، یا مشرکوں کے بھی، جس جو کفریہ اور مشرکانہ عقائد کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی ہے روحانیت اعتبار سے، تو یہ بادشاہی انہی کے پاس رہے گی، کسی اور کے پاس نہیں جائے گی۔ اور اس طرح سے متفرق جتنے بھی آیات یا جتنے بھی گزرے ہیں، تو جیسے جیسے اب آیات آگے بڑھی ہیں تو ان کے اوپر یہ واضح ہوتا چلا گیا آیات میں، کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، کہ جس کے پاس ساری قدرت ہے اور ساری طاقت ہے، ساری بادشاہت ہے۔ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اگر تم اس کے اس کی اس کی ملکیت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی قدرت میں کسی کو شریک گردانتے ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ تو اب آگے والی آیات جو ہیں، آیت نمبر 31 اور 32 میں بھی بطور خاص یہودیوں اور عیسائیوں کے اس دعوے کی رد ہمیں ملتی ہے، کہ جو انہوں نے اپنے نبیوں کو الوہیت، درجہ الوہیت پر فائز کر دیا جاتا ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اس قدر غلو ان کی شان میں کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ قرار دے دیا، بنا دیا، نعوذ باللہ۔
تو ان کی اس ان کے اس دعووں کا، اور پھر ان کا یہ دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے انعام و اکرام ان کے اوپر کیے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ وعدے کرتا ہے کہ اگر تم واقعی یہ کلیم کرتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تو اس کی اس کے ثبوت کے لیے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پڑے گی، کیونکہ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، وہی در حقیقت یہ کہنے کا حقدار ہے، حق بجانب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت جو ہے وہ بھی کرنی پڑے گی۔ گویا یہ دو آیات جو ہیں، آیت نمبر 31 اور 32، یہ گویا کہ ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، یا ایک پیمانہ ہے اس چیز کو ناپنے کا کہ کوئی انسان وہ کس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور کس قدر وہ ایمان میں مضبوط ہے۔ دونوں چیزیں اس میں ہمیں ملتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور پھر ایمان کے اوپر جس قائم رہنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں۔ ان دونوں آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اتباع رسول اور اطاعت رسول، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ دو الفاظ یا دو ٹرم جو ہیں وہ ہمیں ان آیات میں ملیں گی۔ ان دو ٹرمز کے بارے میں اگر ہم صرف اس کے معنی جو ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں، تو ہمارے لیے آسان ہوگا ان آیات کو سمجھنا۔ کہ پہلے ہے اتباع، آیت نمبر 31 میں ہمیں ملے گا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ تو اتباع جو ہے وہ در حقیقت پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ ہر قدم جو ہے وہ شخص، وہ ذات جس کے ساتھ کوئی محبت رکھتا ہے یا جس کے ساتھ کوئی لگاؤ ہے، تو اس کے ہر ہر چیز، ہر ہر عادت، اور اس کے ہر ہر معاملے میں اس کی پیروی کرنا، اس کے نقش قدم پر چلنا جسے کہتے ہیں، وہ در حقیقت اتباع کرنا ہے۔ اس کا عام معنی جو ہے وہ پیروی کرنا ہے۔ اب پیروی کرنا یا اتباع کرنا، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ فرض نہیں، جن کا کرنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس طرح سے اپنے رسول کی پیروی کرتے ہوئے کریں گے تو یہ در حقیقت اتباع کرنی ہوگی۔ بہت ساری مثالیں، بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی، اور ایون کہ آج تک بھی۔ مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی ہم نے اپنی حدیث کے چیپٹر میں بھی اب موضوعات چل رہے ہیں کہ انگلیوں کو چاٹ لینا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انگلیاں اور برتنوں کو چاٹتے تھے کھانا کھانے کے بعد۔ یہ گویا کہ فرض نہیں ہے، ایسا نہ کرنے سے کوئی اس کے اوپر کوئی گناہ کا کوئی اثر یا کچھ اس طرح کا نہیں، لیکن جو کوئی یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کو سمجھتے ہوئے اس کو فالو کرتا ہے، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح سے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ گویا کہ اتباع ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں کچھ روایات میں ملتا ہے کہ وہ غالباً ایک ہی دفعہ مدینہ تشریف لے کر آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی یا دیکھے، تو جس حال میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو ان کا ایک بٹن جو ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ تو وہ وہاں سے جب گئے تو اس کے بعد پھر اتنا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ اور محبت ہوئی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اپنی قمیض کا ایک بٹن جو ہے وہ اسی طرح سے کھولے رکھا کہ میرا نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جب میں نے دیکھا تو ان کی یہ کیفیت تھی، یا اس انداز میں میں نے ان کو دیکھا۔ تو بہت ساری اس طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ کچھ صحابہ کرام جو ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں بطور خاص اس طرح کی بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ وہ جس جس انداز میں، جس جس راستے سے وہ گزر کر سفر کرتے تھے، اسی راستے سے گزرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جہاں جہاں پر وہ اس سفر میں پڑاؤ کرتے تھے، وہیں پر وہ رکنے کی کوشش کرتے تھے، وہیں پر وہ پڑاؤ ڈالتے تھے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے سفر کے دوران رکے۔ تو گویا کہ وہ بہت ساری چیزیں جو کہ فرض کی
نوعیت نہیں رکھتی یا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انہوں نے خود کیا، تو ان کے اس پورے کے پورے معاملات کو ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرنا یہ اتباع ہے، جبکہ اطاعت جو ہے، اطاعت جو ہے وہ ہے حکم ماننا، فرما برداری کرنا، اوبیڈینس جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنا یا قائم کرنا، اور اوبیڈینس یا اطاعت جو ہے وہ احکامات کے بارے میں آتی ہیں، اوامر و نہی جو ہیں، جو کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کرنا ہے، جس سے رک جانے کا حکم دے دیا گیا اس سے رکنا ہے، یہ اطاعت ہے۔ اور یہ اطاعت بھی مطلب جیسے کہ نماز روزہ وغیرہ جو ہے وہ ان اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا حکم دیا اور ان کی فردر وضاحت کی، تو یہ ان کو فالو کرنا یہ ہمارے اوپر ضروری بھی ہے، اور یہ جو ہے وہ اطاعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا، شراب اور خمر اور جوا اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں اس سے اپنے آپ کو روکنا جو ہے، یہ بھی اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے احکامات تھے آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہے، اور دونوں کی اطاعت جو ہے وہ ایک ہی پیرائے میں شامل ہو جاتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت، اور اللہ کی اطاعت یا اللہ کی فرما برداری کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرما برداری، دونوں جو ہیں وہ ایک ساتھ چلتی ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑا یا مس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اطاعت اور اتباع میں تھوڑا سا جو فرق ہے وہ ہم نے اس لیے تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ کر لیا، تاکہ جب ہم آگے بڑھیں تو اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو، اور یہ آیات جو ہے وہ اپنا مطلب جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون، کہ اگر تم محبت کرتے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم محبت کرتے ہو کس سے؟ اللہ سے، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں چاہیے کہ تم میری پیروی کرو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے۔ یہ ایک عام آیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو سارے نوعی انسان جو ہے ان کے اوپر یہ وضاحت ہے، لیکن کنٹیکس یا حالات و واقعات یا اپنے جو سیاق و سباق ہے اس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ در حقیقت یہودیوں اور عیسائیوں، اور خاص کر عیسائیوں کو یہاں پر فوکس کر کے، کیونکہ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ آگے چل کر عیسائیوں کے ایک بارے میں ایک ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ یہودیوں اور عیسائیوں، بطور خاص عیسائیوں کے اوپر ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اور اگر تم پیروی کرو گے، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت میں میری یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، تو پھر اس صورت میں ہی یہ ممکن ہے یحببکم اللہ، کہ محبت کرنے لگے گا اللہ بھی تم سے، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اگر تم صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اللہ سے محبت کا دعویٰ جو ہے اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو یا سچ ثابت کرتے ہو۔ اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں کامیاب ہوتے ہو یا پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، تو پھر نہ صرف اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا، اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ محبت جو ہے وہ بھی، اللہ کی محبت بھی وہ تمہیں نصیب ہوگی، یعنی ڈوئل بینیفٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے اتباع رسول جو ہے وہ ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، اللہ سے زیادہ بخشنے والا صرف اللہ ہی ہے جو بخشنے والا ہے، اور اللہ سے زیادہ رحمت یا اللہ کے قریب قریب بھی کوئی رحمت مقابلے میں نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے، ان کے اوپر واضح کر دیجئے، اطیع اللہ والرسول، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں کے اطاعت جو ہے وہ بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کا دھم بھرتے ہو
تو پھر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع ان کی سنت کو فالو کرنا ہوگا۔ اور اگر تم اپنا ایمان جو ہے اس کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے حکموں کی اطاعت کرنی ہوگی، فرما برداری کرنی ہوگی، اوبیڈینس جو ہے وہ تمہیں کرنی ہوگی۔ اب ان کے احکامات جو ہیں ان کا ہم نے تذکرہ آلریڈی کر لیا کہ جو کرنے کے کام ہے اور جن سے منع کر دیا گیا اسی کے مطابق سارا کچھ کیا جائے، تو پھر ہی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سود کی آیات تو پڑھتے ہیں لیکن اپنے فائدے کے لیے بس ہیلے بہانے تلاش کر کے مطلب دوسرے راستے تلاش کر کے ہم اپنے دنیا کے فائدے بھی سمیٹیں، تو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جب تک ہر معاملے میں نہیں ہوگی تو ہم اپنے ایمان کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے۔ فائن طلو، پھر اس کے پھر اگر کوئی پھر جائے، اگر پھر وہ منہ پھیر لیں، یعنی یہ وہ یہودی عیسائی ہیں یا کوئی بھی، پھر کوئی اگر منہ پھیر لیں، وہ سب منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ایسے کافروں کو۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر میں داخل ہوں گے یا وہ اللہ کے حکموں کا انکار کرنے والے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا بھی۔ تو ایسے کافر جو ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، ان کو پسند نہیں کرتا ایسے کافروں کو۔ تو یہ دونوں آیات جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت بھی رکھتی ہیں اور تھوڑا سا ان کے مفہوم میں تھوڑا سا ڈفرنس بھی ہے، اور ان دونوں آیات کا خلاصہ کچھ اسی طرح سے ہے جیسا تذکرہ ہو چکا کہ اگر تمہیں اپنے ایمان قائم رکھنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار بننا چاہتے ہو تو اس کے رسول کے راستے کی یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اوپر جس قدر تم اس سنت رسول کے اوپر چلو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی قدر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا جو تم دعویٰ کرتے ہو اس میں تم حق بجانب ہوگے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، ان کافروں سے جو مطلب منہ پھیر لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے۔ اور یہ آیت جو ہے، وہ آج بھی ہمارے اوپر اپنے پیغامات کو بھرپور انداز سے واضح کرتی ہے کہ آج بھی کس طرح سے اس کی اہمیت اور افادیت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں ایسی ہیں جو کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ایک یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، دوسری یہ کہ اسے کسی شخص سے محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کی خاطر، اور تیسری یہ کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسند ہو جیسا کہ جہنم میں ڈالا جانا اسے ناپسند ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی خلاوت یا ایمان کی مٹھاس جو ہے اس کے جو تین مطلب اس کی خصلتیں یا خوبیاں ہیں، خصوصیتیں ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ہی ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ، اپنی اولاد اور دیگر تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی دنیا کے جتنے رشتے اور دنیا کی جتنی مال و دولت اور جتنے کے دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان سے زیادہ کوئی کرے گا تو پھر ہی وہ یہ دعویٰ کرنے کا حق بجانب ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے یا وہ مومن ہے، تو اس کے مومن ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ اسی سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید بغض اور دشمنی رکھتا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے لگا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے شدید دشمنی تھی، شدید بغض تھا، لیکن جیسے ہی اسلام قبول کیا تو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ
अब कोई शख्स ऐसा नहीं, इस्लाम लाने के बाद कोई शख्स ऐसा नहीं था जो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब होता, और ना कोई ऐसा था जिसका मुकाम और मर्तबा मेरी नज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा होता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मुकाम और मर्तबा की वजह से मैं इस बात की ताकत नहीं रखता था कि आपको आंख भर के देख लूं। अगर मुझसे कोई सवाल किया जाए कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत के बारे में कुछ बयान करूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख भर के देखा ही नहीं। उनसे मोहब्बत और उनकी जो मुकाम और मर्तबा है उसका लिहाज करते हुए, यानी हजरत अम्र बिन आस कहते हैं कि मुझ में इतनी मतलब जुर्रत नहीं थी कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र भर कर देखता। इस कदर मेरा उनका मुकाम और मर्तबा जो है वो मेरी नज़र में बुलंद और बरतर था। तो इन अहादीस से भी हमें इस बात की तरफ इशारा और अंदाज़ा मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना और उनकी इताअत करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा होना चाहिए, हमारे मामूल का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम सही मानों में मोमिन अपने आप को कहते हैं और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का हम इकरार करते हैं या उसका इजहार करते हैं, तो हमें प्रैक्टिकली ये सारा कुछ जो है वो करना चाहिए। और आज भी सुन्नत के ऊपर अमल करके हम अपनी इस मोहब्बत को, अपनी इस इताअत को, अपनी इस इत्तबा को साबित कर सकते हैं कि सुन्नत जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस है, उनके तौर तरीके और उनके ज़िंदगी गुजारने के रंग ढंग जो हैं, वो इतनी तफसील के साथ अहादीस में आए हैं कि गोया कि जैसे कोई मूवी और रिकॉर्ड जो कोई करे तो उसमें भी इस कदर तफसील जो है वो कोई नोट नहीं करता, जिस कदर तफसील के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस जो है वो आई हैं। उनके तौर तरीके, उनका उठना बैठना, उनका खाना पीना और दीगर उनके रोज़ाना के मामूलात जो हैं, तो अगर कोई डीपली उसको स्टडी करके देखे तो यकीनन उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, छोटी छोटी सी, बिल्कुल आसान आसान सी, जिनके ऊपर अमल करके वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है उनको फॉलो कर सकता है और इत्तबा रसूल के बारे में कुछ दावा या कुछ अपना गुमान जो है वो कर सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें तौफीक दे ऐसा करने की, आमीन। उसके बाद आगे आयत नंबर 33 से जो एक एक नया मौजू जो है, या एक नया एक एक जो सब्जेक्ट है वो शुरू होता है, या नया एक वाकया जो है उसकी तरफ बराह रास्त अब ये आयत जो हैं वो आगे आती हैं। और ये दूसरा खुतबा या इससे आगे आने वाला जो 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 पस मंज़र है इन आयात के नज़ूल का, वो सन 9 हिजरी के बारे में बताया जाता है। सन 9 हिजरी में फतह मक्का के बाद जब नजरान के ईसाइयों का एक वफद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो उसके पैराए में या उसके उसके पस मंज़र में या उस वाक़े की या उस वक्त से मुलाकात और उस वक्त से उनके जवाबात, उनके सवालों के जवाब और उनको दावत देने के लिए कुछ ज़रूरी मालूमात जो हैं वो अल्लाह ताला ने इन आयात में इन एडवांस तज़किरा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब हिदायत की या नसीहत की। तो इस एतबार से ये आगे आने वाली आयत जो हैं वो एक ख़ास पस मंज़र जो है वो रखती हैं। बहरहाल सन 9 हिजरी में नजरान का वफद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था। नजरान का इलाका जो है वो हिजाज और यमन के दरमियान एक बहुत बड़ा इलाका है, जिसमें 70 से ज़्यादा मुख्तलिफ तरह की बस्तियां जो हैं वो उसमें शामिल है, और उसमें जंगजुओं की तादाद, यंग यूथ जो है, जंगजू जो हैं, जो जंग में बड़ी महारत रखते हैं या जंग करने के काबिल हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन 73 बस्तियों में नजरान के इलाके हिजाज और यमन के दरमियान वो थी। यानी एक बड़ी ताकत थी वो नजरान के, जो कह लें कि ये जो वफद आया था उनके बैकअप पे एक बड़ी ताकत थी। और ये पूरा नजरान का इलाका जो है वो 3 ईसाई सरदार जो है उनके मातहत था या उनके उनके कंट्रोल में था, कह लो। तो वो तीनों ईसाई सरदार जो हैं वो अपने साथ 20 लोगों का या 20 ईसाइयों का एक वफद बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात करने के लिए सन 9 हिजरी में आए, जबकि फतह मक्का जो है वो हो चुकी थी। और फतह मक्का के बाद जब अहले अरब में ये बात फैल गई और सबको ये यकीन हो गया कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
उन्हीं का दौर दौरा चलेगा, और उनके साथ इल्हाक करने के अलावा या उनके साथ अब रवाबत रखने के अलावा अब कोई दूसरा चारा नहीं है। अगर उन्हें यहाँ पर रुकना है, और अगर यहाँ पर यानी अहले अरब में या हिजाज में अगर उनको ठहरना है, तो उनके से मामलात अपने तय करने होंगे। तो इस सिलसिले में या इस ज़िमन में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आए। क्योंकि उनका जंग का इरादा नहीं था, क्योंकि वो जंग उनको पता है कि अब उनके सामने वो बेबस होगी, जितनी भी बड़ी उनके पास ताकत है। लेकिन वो उनके दिल में इस्लाम कबूल करने की कोई ख़ास ऐसी ख्वाहिश भी नहीं थी। बहरहाल वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मामलात तय करने कर आए कि कम अज़ कम ज़िम्मी बनकर यानी जो भी उस वक़्त का जो जिजिया वगैरह है वो देकर वो इस सरजमीन पर वो अपना ठिकाना जो है वो इसी तरह से रख सकते हैं। तो ये आगे आगे आने वाली आयत में गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन एडवांस अल्लाह ताला ने मालूमात, इंफॉर्मेशन, तारीख, हिस्ट्री जो है वो अपडेटेड वर्जन जो है उसका, बगैर किसी शक व शुबे के, हर तरह के इबहाम से पाक और प्योर इंफॉर्मेशन जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान के आयत की शक्ल में नादल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को मतलब प्रिपेयर्ड कर दिया, ताकि वो नजरान के उस वफद के साथ जब मुलाकात हो तो कॉन्फिडेंटली वो उनके सवालात का भी जवाब दे सकें, और उनके साथ मामलात जो हैं वो तय भी कर सकें। तो इस पस मंज़र में हम देखते हैं आगे आने वाला पूरी आयत जो है, और आगे आने वाली आयत में पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के की पैदाइश जो है उसका तज़किरा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो बुनियादी मालूमात हैं, और बतौर ख़ास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो मुख्तलिफ तरह की रिवायात, जो मन गढ़ंत किस्म के किस्से जो है ईसाइयों ने घड़ रखे थे, उनका रद्द जो है या उनके रद्द के लिए बड़ी ठोस एविडेंस जो है उनको भी हमें इन्हीं आयत में मिलेगा। और बतौर ख़ास आयत नंबर 33 और 34 जो है उनको हम पहले अगर इहाता करें तो उसमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन आयत के ज़रिए से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सारा सजरा नसब जो है वो अल्लाह ताला ने बता दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का के आबाओ अजदाद जो हैं वो भी अम्बिया थे, और वो नस्ल दर नस्ल जो है वो चलते आ रहे थे, और उसी नस्ल का तसलसल था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ताला ने मबूस किया। तो लिहाजा ईसाइयों का ये दावा कि वो अल्लाह के बेटे हैं या अल्लाह की औलाद हैं, तो ये एक मन घड़त किस्म का है। अल्लाह ताला की कुदरत कामला जिसका अभी तज़किरा हुआ कुछ आयत पहले, या अल्लाह ताला की जो इक़्तिदार आला है, ओवरऑल एक सुप्रीम यानी सोवरेनिटी जो है, उसको जब कोई मद्देनजर रखे तो ये ऐन मुमकिन है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर फरमा दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो एक एक अलग तरीके से अल्लाह ताला के हुक्म के तहत हुई, लेकिन वो इंसान की हैसियत से इस दुनिया में मबूस किए गए दीगर अम्बिया की तरह, तो इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ईसाइयों के ऊपर दर हकीकत आयत नंबर 33 और 34 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शजरा नसब तज़करा करके वादे कर दिया गया कि वो इंसान ही थे, और पिछले अपने से पहले अपने आबाओ अजदाद में से जो उनके अम्बिया गुजरे उन्हीं की तरह वो भी इस रुए ज़मीन पर अल्लाह ताला की तरफ से मबूस किए गए थे, और अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता फरमाई थी। तो इसी कंटेक्स में अगर हम आयत नंबर 33 और 34 जो है उसका तर्जुमा जो हम देखते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने अस्तफ़ा मुंतखब किया है आदम आदम अलैहिस्सलाम को, वो नूह व आला इब्राहिम, और नूह अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहिम को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद यानी हजरत इसहाक और हजरत सॉरी हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक, ये दोनों जो हैं वो आले इब्राहिम में है, और दोनों में फिर हजरत इसहाक थे तो फिर हजरत याकूब और फिर बनी इसराइल की पूरी नस्ल जो है वो चली। हजरत इब्राहिम के कुछ और मतलब हजरत इसहाक के फिर आगे कुछ और नस्लें जो हैं वो भी थी, लेकिन फिर हजरत इस्माइल की नस्ल में फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस दुनिया में इस नस्ल में आए। तो ये गोया कि शजरा नसब है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसके बाद फिर नूह और उसके बाद हज़रत इब्राहिम और उनकी आल को, यानी उनके
حضرت ابراہیم کی اولاد میں آنے والے جتنے نبی ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے، اور پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں بطور خاص وہ آل عمران، اور عمران علیہ السلام کی اولاد آل عمران، اور آل عمران کا تذکرہ ہم سورہ آل عمران کے تعارف جو ہے اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ حضرت عمران علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ عمران تھا۔ اس اعتبار سے یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ اگلی آیت میں یا آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ امرتا عمران، حضرت عمران علیہ السلام کا ایک اور جو ہے تذکرہ، عمران کی بیوی جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں تھی، ان کا تذکرہ کیا۔ تو اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہے کہ یا تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کے والد کا نام عمران تھا، یا ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ آل عمران سے تھیں، اور حضرت عمران علیہ السلام کی جو آل ہے، جو خاندان ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا، اس خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ بہرحال وہ بات جو ہے وہ روایات سے کوئی طے شدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی تھیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ۔ تو واپس آتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، تمام جہانوں پر ان سارے نبیوں کو ہم نے منتخب کیا، یا تو ان تمام جہان والوں پر ان کو فضیلت دے کر بھیجا، یا ان کو چن کر مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی۔ اور یہ سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پھر شرک وغیرہ کے میٹر جو ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی انبیاء میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں کہ وہ ابو الانبیاء، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آل عمران جو حضرت عمران علیہ السلام کی جو خاندان ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور پھر یہی خاندان جو ہے بعد میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاتا ہے۔ تو ان سارے نبیوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا جہان والوں پر نبوت کے لیے، کہ ان کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ واضح کر دیں۔ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کا شجرہ نسب کہہ لیں، ذریتم بعضها من بعض، اولاد تھے ان میں سے بعض بعض کے، یہ سارے تو ایک دوسرے کی اولاد تھے، یہ سارے تو ایک دوسرے کی اولاد تھے، یعنی یہ سارا سلسلہ جو ہے اسی طرح سے نبیوں کا چلتا آ رہا ہے، اور جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جو آخری نبی مبعوث کیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو کچھ کوئی کہتا ہے ان کے بارے میں غلط بیانیاں کرتا ہے، اپنے غلط عقائد گھڑتا ہے، دوسروں کو اس کی طرف مائل کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سب چیز سن رہا ہے، اور ان کی نیتوں کو، ان کے ارادوں کو، ان کے عملوں کو، اور ان کے دیگر معمولات کو وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہی ہے، ہر بات کا وہ علم رکھتا ہے۔ از قالت ال- از قالتی از قالت امرات عمران، اور جب کہا عمران کی بیوی نے۔ اب یہاں سے آگے جو ہے آج کا سبق جو ہے وہ ہم جو دیکھیں گے، آگے آیت نمبر 41 تک ہم آج کا سبق جو ہے وہ مکمل کریں گے، اور آیت نمبر 41 تک جو ایک آیات ہیں، یہ در حقیقت حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر حضرت زکریا جو ہے ان کا تذکرہ جو ہے وہ ملے گا۔ تو اس کے بعد کل کے سبق میں یا آئندہ ہمارے سبق میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے آگے کے معاملات جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے، جیسے قرآن مجید میں ہمیں آیات نازل ہوئی اس کے مطابق یہ تفصیل سے واقعات جو ہیں وہ کوٹ کیے گئے ہیں، لہذا جب ہم آیات کا ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں ہمیں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس طرح سے سادہ سے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ باہر اس کو تمہید کے طور پر، یا ایک
ابتدائی طور پر اپنے ذہن میں ایک منظر جو ہے اس کو رکھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اگر تذکرہ کریں، تاکہ جیسے آگے بڑھیں گے تو ہمارے سامنے ایک ریویژن بھی ہو جائے گی، اور وہ واقعہ جو ہے وہ آسانی سے ہم دیکھ بھی لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہے جو حضرت عمران کی بیوی، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، انہوں نے منت مانی کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیں گے۔ اور عام طور پر یہی گمان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف جو ہے وہ لڑکوں کو کیا جاتا ہے، کیونکہ لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کی نسبت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، مطلب معاملات میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں، باہر اندر آنا جانا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ زیادہ کارآمد کہہ لیں ہوتے ہیں لڑکیوں کی نسبت۔ تو اس لیے انہوں نے نظر مانی یا انہوں نے منت مانی کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کو، اپنی امید ان کی یہ تھی کہ وہ بیٹا ہوگا کہ وہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نواز دیا، بیٹی عطا کر دی۔ انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تو تیرے راستے میں وقف کرنے کی نیت کر چکی ہوں، لیکن میرے ہاں تو اب بیٹی ہو گئی، تو یہ بیٹی بیٹے کے جیسے ہی تو نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنا ارادہ یا اپنی منت جو ہے اس کو پوری کرنے کی ٹھانی، اور انہوں نے پھر حضرت اپنی بیٹی کا نام جو ہے وہ مریم رکھا علیہ السلام، اور پھر انہیں ایک مناسب عمر تک پہنچنے تک اپنے وعدے کے مطابق، اپنی منت کے مطابق ان کو بیت المقدس میں جو خادمین ہیں وہاں پر، جو بیت المقدس کی کہنے کے انتظام وغیرہ کرنے کے لیے وہاں پر ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا، تاکہ وہ وہیں پر رہیں، اور وہاں پر پھر وہ ایک الگ ایک حجرے میں، ان کو ایک حجرہ جو ہے وہ جو وہاں پر مہیا کیا گیا، جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ مشغول رہتی، حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش جو ہے ان کے خالو حضرت زکریا کے سپرد کر دی گئی ہے۔ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ان کی والدہ امرتا عمران جس کا جہاں پر تذکرہ ہے، ان کی بہن کے وہ شوہر تھے، اور وہ بھی اس وقت کے نبی تھے۔ اور یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم نے کئی دفعہ کیا ہے کہ کچھ نبیوں کو قتل کیا، اس میں حضرت زکریا کا نام بھی آتا ہے، تو یہ وہ کچھ دوسرے نبی ہیں۔ یہ حضرت زکریا جو ہیں یہ گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، تو ان کے سپرد ان کی ذمہ داری ہوئی، ان کی پرورش وغیرہ، ان کی دیکھ بھال یا ان کی ضرورتیں جو ہے وہ جو بھی مناسب انداز سے پوری کرنا، کیونکہ حضرت زکریا جو ہیں وہ بیت المقدس کے کہنے کے متولی تھے، یا ان کے منتظمین میں تھے، یا ان کے عہدے داروں میں ایک خاص مقام تھا حضرت زکریا کا۔ تو ایک حضرت زکریا جو ہے جب بھی وہ حضرت مریم کے حجرے میں جاتے، ان کے کمرے میں جاتے، تو وہاں پر طرح طرح کے پھل جو ہیں وہ بے موسمی قسم کے وہ دیکھتے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ان پھلوں کے بارے میں حضرت مریم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کہ بے موسمی پھل جو ہیں وہ حضرت مریم کو جب اللہ تعالیٰ اس طرح سے دے سکتا ہے، تو بے موسم کی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ حضرت زکریا جو ہے وہ اس وقت تک بے اولاد تھے، اور بوڑھے بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی جو بیوی تھیں وہ بھی بانجھ تھیں۔ تو پھر ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ جب بے موسم پھل جو ہے وہ وہاں پر حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، تو بے موسم کی اولاد جو ہے وہ کیوں نہیں؟ تو وہیں پر انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور کہ مجھے بھی اولاد سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کی دعا جو ہے وہ قبول کی، اور وہیں پر فرشتے کے ذریعے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور ان کی نبوت کی بھی بشارت دی کہ وہ نہ صرف تو آپ کا بیٹا ہوگا، بلکہ وہ ایک پاک باز نبی جو ہے وہ ہوگا۔ اور اس کے نشانی کے طور پر ان کے لیے 3 دن کے لیے قوت گویائی جو ہے وہ ان سے انہوں نے کہہ لیں کہ محروم رہے، نشانی کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی کے ایک بیٹا جو ہے وہ تمہیں عطا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ ایک سمری ہے جو آج کے سبق کی ہے، آیت نمبر 41 تک۔ تو اسی سمری کو ہم دوبارہ کہہ لیں کہ دوہرا لیتے ہیں، یاد دہانی ہو جائے گی، ریویژن ہو جائے گی جب ہم آیات کا ترجمہ کریں گے۔ تو آتے ہیں اپنا واپس آیت نمبر 35 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اذ قالت امراۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، حضرت مریم علیہ السلام کی جو ماں تھی، انہوں نے، ربی انی نذرت لک، کہ اے میرے رب میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے، ما فی بطنی، ما فی بطنی، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کے بارے میں، محررن، کہ آزاد ہوگا وہ، اس کو وقف کر دیا جائے گا، فتقبل منی، تب پس تو میری اس دعا کو، میری اس امید کو، میری اس خواہش کو، یا میرے اس ارادے کو تو قبولیت کا مقام بخش دے، قبول فرما لے۔ تو انہوں نے نظر مانی اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس نظر کی یا اس اپنے ارادے کی قبولیت جو ہے اس کی دعا کی۔ تو انک انت سمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا، تیری محبت کے لیے کیا، تو جن دعاؤں کو بھی سنتا ہے، میری دعا جو ہے وہ سن لے، یعنی مجھے اولاد عطا کر جس کو میں تیرے راہ میں وقف کر دوں، اور تو میری نیتوں کو، ارادوں کو بھی جانتا ہے، العلیم۔ فلما وضعت فلما وضعتها، پھر جب اس نے جنا، پھر جب وضع حمل ہو گیا، قالت، تو حضرت یعنی امرات عمران جو ہے، حضرت عمران کی بیوی، انہوں نے کہا ربی انی وضعتها انثى، کہ اے رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنا ہے، میرے ہاں تو ایک بیٹی پیدا ہو گئی، واللہ، یعنی یہاں پر وہ ایک کہہ لیں کہ ان کا ایک ان کی کیفیت جو ہے اس کا اظہار ملتا ہے کہ یہ تو اللہ کے راستے میں وقف کرنے کے لیے ایک لڑکے کی امید جو ہے وہ زیادہ تھی، اب تو نے اب یہاں پر مجھے لڑکی عطا کر دی ہے، تو ایون کہ نو نو ڈاؤٹ کہ اس میں بھی میں اپنی نیت پر برقرار ہوں کہ میں اس کو بھی وقف کروں گی تیرے راستے میں۔ یہ ساری کیفیت جو ہے وہ اسی آیت کے حصے میں نظر آتی ہے۔ واللہ عالم بما وضعت، واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ تو کو خوب معلوم تھا اس کو جو اس نے جنا، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے تھا کہ ان کے ہاں لڑکی ہوتی، تو ان کے لیے بہرحال ایک سرپرائز تھا کہ یہ اب لڑکی ہو گئی تو اس کو پھر اللہ کے راستے میں وقف کرنا ہے۔ بہرحال ولیس ذکر ذکر کل انسا، اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح، یعنی یہ انہوں نے کہا امرات عمران نے کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا، لڑکا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، لڑکی تھوڑی سی اس میں کچھ تھوڑے سے دوسرے معاملات ہوتے ہیں، اس کے باوجود پھر وہ اللہ کی رضا پر خوش ہوئی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، انہوں نے اس کا نام جو ہے مریم رکھا ہے علیہ السلام۔ وَإِنِّي أُعِيذُ بِهَا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں اسے پناہ میں دیتی ہوں تیری، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی، بے شک میں اس بچی کو یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان کے شر سے جو کہ مردود ہے، شیطان مردود کے شر سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے اس کی دعا کی، نہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بلکہ ان کی آگے آگنے والی اولاد کے لیے بھی۔ اسی لیے حضرت سے ابو ہریرہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی ایک روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان کے اس کے چوکے لگانے کی وجہ سے بچہ چیخ چیخ کر رونے لگتا ہے۔ ہاں البتہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے کچوکے سے محفوظ رہے تھے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یہی آیت کہ وَإِنِّي أُعِيذُكَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اس آیت کے ریفرنس سے حضرت ابو ہریرہ نے یہ روایت کوٹ کی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کس طرح سے محفوظ رکھا۔ یہ بھی یعنی کہ امرات عمران جو ہے ان کی دعا کی قبولیت کا ایک پہلو یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ فتقبلها ربها، تو رب نے اسے قبول کر لیا، رب نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ان کی دعا کے شیطان سے محفوظ رکھنا، وہ بھی دعا قبول کر لیں گے، یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نظر مانی تھی انہوں نے، وہ نظر بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی حضرت علیہ السلام کی شکل میں ان کی والدہ کی، بقبول حسن، اچھی قبولیت کے ساتھ، یعنی اچھی طرح سے ان کو اچھی حسن قبولیت جو ہے وہ بخشی اللہ تعالیٰ نے، ان کے ارادے کو، ان کی نیت کو،
ان کی اس نظر کو یا ان کی ان دعاؤں کو، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا اسے بہترین پرورش سے، اور پھر ان کی بیٹی جو ہے حضرت مریم علیہ السلام، ان کی پرورش کے لیے بہترین انتظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اور وہ بہترین انتظام کس صورت میں ہوا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور سرپرست بنایا اس کا زکریا علیہ السلام کو۔ نہ صرف بیت المقدس میں ان کو ایک حجرہ الگ سے مختص کر دیا گیا اور وہاں پر رہنے بہنے کا انتظام ہو گیا، بلکہ سب سے بڑھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت یا سرپرستی میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مطلب انداز سے اس کی ترتیب کر کے اس طرح سے ان کی پرورش کا انتظام جو ہے وہ اس طرح سے کر دیا حضرت مریم علیہ السلام کی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے اس پر حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں، وجد عندها رزقا، تو موجود پاتے اس کے پاس رزق۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے تو وہاں پر رزق پاتے، طرح طرح کے بے موسمی پھل جو ہیں وہ پاتے۔ قالا، تو ایک دن انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی فازا، یہ کہاں سے آتا ہے تیرے پاس؟ یہ تیرے لیے رزق جو ہے یہ کہاں سے تیرے پاس آتا ہے؟ کیونکہ ان کا انتظام یا ان کے معاملات کی دیکھ بھال تو حضرت زکریا خود کرتے تھے، تو حضرت زکریا جو ہے نہ انہوں نے خود لا کر دیے نہ کسی سے کہا، تو انہوں نے اپنی اس حیرانگی کا یا اس معاملے کا ایک دن پوچھ لیا کہ یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو قالت ہوا من عند اللہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے بے حساب رزق دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیکھتا ہے اور جب چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہ رزق، یہ پھل جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ بھی یار گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک کرامت کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھلوں سے نوازا، بے موسمی کے طرح طرح کے۔ ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ دعا کی زکریا نے علیہ السلام ربہ، اپنے رب سے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو انہوں نے دعا میں کیا کہا کہ اے میرے رب، حب لی من لدنک، خاص اپنی طرف سے مجھے عطا فرما ذریۃ طیبۃ، ایک اولاد جو کہ پاکیزہ، نیک اور صالح ہو۔ نیک اور صالح طیب اولاد جو ہے اس کی دعا کر دی وہیں پر حضرت زکریا نے۔ جیسے ہی انہوں نے بے موسمی پھلوں کے بارے میں دیکھا اور ان کے اوپر واضح ہوا تو ان کے دل میں بھی خواہش جاگی۔ انک سمیع الدعا، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے، تو میری دعا جو ہے اس کو بھی قبول کر اور مجھے بھی ایک نیک طیب جو اولاد جو ہے وہ عطا فرما۔ فنادتہ الملائکۃ، تو آواز دی فرشتوں نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، کھڑے نماز پڑھ رہے تھے حجرے میں۔ اسی حالت میں جب وہ حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو اسی حالت میں فرشتوں نے ان کے ساتھ کلام کیا یا ان کو آواز دی اور ان کے ساتھ ہم کلام ہو کر کیا کہا ان فرشتوں نے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی علیہ السلام، مصدقاً، جو کہ تصدیق کرنے والے ہیں، بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی، یا اللہ ایک کلمے کی اللہ سے۔ یہ کلم اللہ جو ہے وہ کلمت اللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا ان کا ایک لقب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصدیق کریں گے، یعنی ان کا ساتھ دیں گے اور ان کی نبوت کی وہ تصدیق کریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وسیدن، وہ سردار ہوں گے اپنی حکمت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے وہ ان کی ایک خاص پوزیشن ہوگی۔ وہ حسوراً، اور عورتوں سے بے رغبت ہوں گے، یعنی پاک باز ہوں گے، نیک اور پاک باز ہوں گے۔ وہ نبی من الصالحین، اور نبی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کریں گے، وہ من الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو نہ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی حضرت زکریا کو، بلکہ ان کی خصوصیات جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ کی وہ تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور بے رغبت ہوں گے، نیک اور پاک باز ہوں گے، اور نبوت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گا اور ان کا شمار جو ہے وہ صالحین میں ہوگا۔ قال ربی انا یکون لی غلام،
تو انہوں نے کہا، حضرت زکریا نے یہ کہا کہ اے میرے رب، کیسے ہوگا میرے ہاں غلام، ایک لڑکا، بیٹا، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا، جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جی بھی ہے، وہ بھی بانجھ ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اب ایسی صورت میں بیٹا کیسے ہوگا، یا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قال اسی تو فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کرتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے۔ تو ان کو بتایا گیا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس طرح سے وہ چاہتا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرما دیا تو یقیناً اسی طرح سے ہوگا۔ قال، حضرت زکریا نے کہا، رب اجعل لی آیتن، میرے لیے کوئی نشانی ایک مقرر کر دے، بنا دے، تاکہ میں پہچان سکوں، یا تاکہ میں یقین کر لوں، پہچان سکوں کہ اس میں کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہے، میرے پاس یہ جو فرشتوں کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، کوئی شیطانی اس میں کوئی وقت پتا یا اس طرح سے نہیں ہے، تو اس کو واضح کرنے کے لیے میرے کے لیے کوئی نشانی جو ہے تو مقرر کر دے۔ قال آیاتک، تو فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم بات چیت نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارے کے ساتھ، تم 3 دن تک اپنی زبان سے بات چیت نہیں کر سکو گے، ہاں اشاروں کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ بات کرو گے۔ یہ نشانی اس بات کی ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی شیطانی وسوسہ یا چال جو ہے وہ شامل نہیں ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، اور اسی طرح سے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور پھر اسی طرح سے رہے، 3 دن تک وہ کلام نہ کر سکے، اشاروں سے باتیں کرتے رہے لوگوں کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور پھر ان کو حکم دیا گیا، نصیحت کی گئی حضرت زکریا کو کہ ذکر کرو اپنے رب کا کثرت کے ساتھ، وسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کرو صبح اور شام اپنے رب کی کا کثرت سے ذکر کرو، اور صبح شام جو ہے اس کی تسبیح کرتے رہو، اس کے اذکار جو ہے وہ کرتے رہو۔ تو یہیں تک آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے جو ہے یہی تسلسل یا یہی واقعہ جو ہے اس کا اگلا لیول جو ہے وہ ہم اپنے اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آج کے سبق میں بھی بہت سارے کچھ ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر ہمیں اپنی اصلاح کی یقیناً بے پناہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان نصیحت کی باتوں سے ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اس کے ساتھ ہی وقت بھی ہو چکا، ہم مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی نصر ہو ہمارے معاملات میں، اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی اور خاص آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کوشش کریں ہیں اس کو بھی قبول کرے، اور اس کا صحیح سمجھ اور صحیح اس کا جو آ، اس کی کیفیت جو ہے وہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ طاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ ہم ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ کی قدرت جو ہے اس کو سامنے رکھیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کے مطابق پھر اپنے ہم امیدیں جو ہے وہ بھی رکھیں، اور اپنے معاملات دنیا کے بھی اور آخرت کے لیے ہم کوشش جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔